اگر حضور حاضر و ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے نظر کیوں نہیں آتے؟ تم ہمیں فرشتے دکھا دو، ہم تمہیں اللہ کے نبی دکھا دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آج ایک آدمی کا کلپ سن رہا تھا، تو اس کلپ میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر بتانے پر اس نے عوام کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کی ہے، اور ایک مغالطہ دیا، اور ایسا مغالطہ دیا کہ جس سے عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ ہوا، کوئی بہت بڑی دلیل دی ہے، حالانکہ وہ دلیل نہیں تھی بلکہ ایک مغالطہ انہوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اسی شخص کی زبانی وہ ان کا کلام آپ سماعت فرما لیں، پھر اس پر ہمارا کچھ تبصرہ جو ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اگر حضور حاضر و ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے نظر کیوں نہیں آتے؟ تم ہمیں فرشتے دکھا دو، ہم تمہیں اللہ کے نبی دکھا دیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اب اس کا سوال کا جو جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ، الزامی جواب دیا کہ آپ بھی کہتے ہو کہ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں، تم فرشتے دکھا دو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں گے۔ اب اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش کی، اور اس کے جملے سے کوئی علمی کوئی جواب نہیں ہوا، صرف اور صرف اتنا ضرور ہے کہ عوام جو ہے نا ایک ڈگوسلہ تھا اور ایک مغالطہ تھا، اس سے عوام مطمئن ہو گئی۔ حالانکہ اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرشتوں کی ذات پر قیاس کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالیہ جو ہے، آپ جو نبی کی تعریف پڑھتے ہو تو نبی کسے کہتے ہیں؟ ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ، کہ نبی اس کامل انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے اور مخلوق کو وہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکم کی تبلیغ کرے اور احکامات الہیہ پہنچائے۔ اب یہ نبی کی تعریف ہے۔ اب اس نبی کی تعریف میں آپ اگر دیکھیں تو انسان کا لفظ موجود ہے، اور قرآن میں یہ بھی فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین میں رہنے والے اگر فرشتے ہوتے تو اللہ آسمان سے فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا۔ تو معلوم ہوا زمین میں رہنے والے فرشتے نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان تھے تو انسانوں کی طرف کامل اور اکمل جو ہے انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جو ہے نا بھیجا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس شخص نے فرشتوں کی ذات پر قیاس کیا کہ فرشتے جو نظر نہیں آتے ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں، تو حضور کیوں موجود نہیں ہیں؟ اب یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان جو میں نے تعریف نبی کی ہے اس میں انسان کا لفظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ایک کامل انسان ہیں، اور انسانیت میں سب سے بڑے درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اب فرشتہ اس کی جو تعریف ہے وہ یہ شرح التہذیب کا جو حاشیہ ہے تحفہ شاہجہانی، تو تحفہ شاہجہانی میں فرشتے کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث، کہ فرشتہ ایک جسم نورانی جسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مختلف شکلیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور فرشتوں میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے جس طرح انسانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ اب فرشتوں کا معاملہ اور ہے، فرشتوں کی تفصیل اور ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسان ہے اور انسانوں کی تفصیل اور۔ اب اس شخص نے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو فرشتوں پر قیاس کیا۔ اب فرشتوں کا ہر جگہ ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر جو ہے نا ماننا یہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کیوں؟ دلیل جو انہوں نے پیش کی کہ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں تو ان کا جسم نظر نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نظر نہ آئے تب بھی حاضر ناظر ہیں۔ یہ کوئی عقل نہیں، یہ قیاس مال فارق۔ کیوں؟
نبی کی ذات اور ہے اور فرشتے کی ذات اور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرشتے پر قیاس کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں۔ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب یہ خاصیت ہے، اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصہ کے لیے یہ تعریف کی جاتی ہے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ جو ذو الخاصہ میں پایا جائے، اس کے علاوہ دوسرے میں نہ پایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر جگہ حاضر ناظر کہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ حضور کے لیے ثابت کرنا لازم آئے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، ان مغالطوں سے اور ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خدا کریم ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔